بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات پار کلاس 8 لیکچر نمبر 17. جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں سورۃ انفال الدرس الاول الف پہ احادیث مبارکہ 1 2 3 اس کی پڑھائی کی. اب ہم آتے ہیں سبق قرآن مجید کی طرف، کیونکہ اسلامیات پار کلاس 8 کے نصاب میں جو چیزیں شامل کی گئی تھی میعاد اول میں، تو اس میں سورۃ انفال کے پہلے 2 درس الدرس الاول الف بھی، اس کے ساتھ احادیث مبارکہ 1 2 3 اور موضوعاتی مطالعہ میں سبق قرآن مجید شامل کی گئی تھی. تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 35 صفحہ نمبر 35 کھولیں اور سبق کی طرف دیکھیں. یہاں پہ سبق قرآن مجید جو ہے، اس میں ہم سب سے پہلے قرآن مجید کا مختصر تعارف کریں گے، اس کے بعد قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں بتائیں گے اور قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں بتائیں گے. تو ہم سب سے پہلے آتے ہیں قرآن مجید کی تعارف کی طرف. تو اگر آپ لوگ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا تو انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مادی وسائل بھی پیدا کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن اور روح کے لیے بھی اہتمام فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز بھی عطا فرمائی. لیکن ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھی مبعوث فرمائے، بھیجے. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نبوت کا سلسلہ شروع کیا، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی انبیاء کرام بھیجے تو ان کی کتابی یا صحیفے نازل فرمائے، اور اسی طرح جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی وہ قرآن پاک ہے، اور یہ تا قیامت تک ہوگا. تا قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس میں تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت، اور اسی طرح تمام انسانوں کے لیے تا قیامت تک اس کی یہ قرآن مجید انسان کے لیے رہنمائی کر لیتا ہے. تو اسی طرح یہ قرآن مجید، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان تو پیدا کیا، کیونکہ بنی نوع انسان کے لیے قرآن مجید ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جو کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، ان میں قرآن مجید آخری مکمل اور ابدی ہدایت کا سرچشمہ ہے. ابدی ہدایت کے لیے یہ قرآن مجید جو ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ تا قیامت تک سارے انسانوں کے لیے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائے، اور یہ تا قیامت تک ہوگا، کیونکہ اس کے بعد نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا اور نہ اس کے بعد کوئی اور پیغمبر اور کوئی اور کتاب آئے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح یکمشت نازل نہیں کی، جس طرح دوسرے انبیاء کرام پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی. اور اسی طرح روایات میں یہ بھی آتی ہے کہ قرآن کریم یہاں پہ دنیا میں نزول سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا گیا تھا، مکتوب تھا. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کیونکہ یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور پھر کیونکہ علماء کرام نے یہ بھی ارشاد پر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید کی نزول 2 مرتبہ ہوا، ایک تو لوح محفوظ سے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو آسمانوں سے یہاں دنیا پہ، اس کی 2 مرتبہ یہ نزول یہ کی گئی تھی. اور پھر اسی طرح لوح محفوظ، اور پھر اس کے بعد لیلۃ القدر میں جو رمضان المبارک میں ہے، یہ پوری کا پورا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو دنیا اس پر نازل ہوا. ارشاد جو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ جو دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے ایسے لیلۃ القدر میں اتارا. تو اس کے بعد جتنی بھی ہے، کیونکہ جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا یہ نازل ہوا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کی گئی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو نازل کی گئی،
کیونکہ اس میں دوسری آسمانی جو کتابیں ہیں ان سے پہلے جو گزر چکی ہے تو اس کی تصدیق بھی کرنے والی ہے، کیونکہ قرآن مجید اور یہ بھی نہیں ہے، ہم نے ان سے پہلے بھی احادیث مبارکہ میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید صرف یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کے بارے میں ہے، کیونکہ اس میں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی اصول ہے، جتنی بھی قواعد ہے، جتنی بھی سب پہ اس نے قرآن مجید انسان کی رہنمائی کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی تو وہ سب سے آخری کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور اس کے بعد نہ کوئی کتاب انسان کی ہدایت کے لیے آئے گی، اور یہ قرآن مجید تا قیامت تک انسان کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ ابھی آپ لوگ سبق کی طرف دیکھیں۔ تعارف، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان تو پیدا کیا لیکن اس کی جسمانی اور فطری جتنی بھی ضروریات ہیں، کیونکہ انسان جب پیدا ہو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے جس طرح ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، لباس کی ضرورت ہوتی ہے، اور رہن سہن کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح روشنی، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ان سب چیزوں کا بندوبست کیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن، اس کی سوچ، اس کی روح، ان سب چیزوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اگر کوئی انسان او دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، اس کی دماغ، اس کی ذہن، اس کی سوچ ٹھیک ہو، تو اگر کوئی غلط کام ہو یا ٹھیک کام کرنا ہو، صحیح کام کرنا ہو، اچھی کام کرنی ہو، تو اس میں فرق کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، اس کو عقل دی ہے، اس کو سوچ دی ہے، تو ان سے انسان کیا کر لیتا ہے کہ یہ فلاں کام غلط ہے، یہ فلاں کام ٹھیک ہے۔ انسان جب بھی جو بھی کام کر لیتا ہے تو خود بھی اگر اس کی ذہن ٹھیک ہو، اس کی دماغ ٹھیک ہو، اس کی ذہنی توازن یہ ٹھیک ہو، تو اس میں فرق کر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیت دی ہے تو ان سے وہ اس میں فرق کر لیتا ہے۔ اور دوسری اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ ضمیر ایک چھپی ہوئی چیز، ایک پوشیدہ، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بھی عطا فرمائی۔ اکثر لوگ کہتے کہ میں یہ فلاں کام کر لیتا لیکن میرے ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا، تو انسان کے اندر ایک ایسی چھپی ہوئی چیز بھی ہے جس سے انسان گناہوں سے وہ کیا کر لیتے ہیں، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی، مکمل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائی اور بھیجی، نازل فرمائے، اور ان پر کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام نازل دنیا میں بھیجے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو اسی طرح اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی نازل فرمائی۔ ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اور ہماری نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پہ آخری نبی، تو ان سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ عقیدہ ختم نبوت، کیونکہ نبوت کا اہتمام یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آ جائے آپ لوگ دیکھیں تو تقریباً قرآن کریم کے 100 آیات مبارکہ سے یہ بالکل واضح ہے، اور اسی طرح تقریباً 210 احادیث مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر اللہ کی رسول ہے اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں،
میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نبی ہونے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 100 آیات مبارکہ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود احادیث مبارکہ تقریباً 210 احادیث مبارکہ میں واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والا نہیں ہے۔ یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، اور یہ جتنے بھی سارے انسان جو تا قیامت تک ہوں گے دائمی ہمیشہ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور جتنی بھی سابق آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کی تصدیق بھی کر لیتا ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے اور یہ حق اور سچ کتابی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی پچھلی امتیں جتنی بھی امتیں گزری ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے تھے، بھیجے تھے۔ ان میں سے بعض پر کتابیں بھی نازل فرمائے تھے، اور ان میں سے بعض انبیاء کرام ان میں سے بعض پر کتابیں بھی نازل فرمائی تھی۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں بعض بھی کتابیں بھی، کیونکہ انبیاء کرام اس کی تعداد ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے تھے، لیکن سب پہ سب کتابیں نازل نہیں فرمائے تھے۔ ان میں سے بعض پہ صحیفے بھی نازل کی تھی، اور ان میں سے بعض انبیاء کرام ایسی بھی تھی جو ایک علاقے ایک گاؤں ایک علاقے کے لیے بھی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے تو وہ تا قیامت تک سارے انسانوں کے لیے ہوں گے، لیکن ان کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی۔ لیکن ایک بات یہاں پہ جو بہت زیادہ اہم بات ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی تھی تو وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں، کیونکہ اگر آپ لوگ تورات دیکھیں انجیل دیکھیں تو اس میں بہت سی تخریفات بہت سے رد و بدل کیے، لیکن یہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے کہ یہ اس میں کوئی رد و بدل کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، اور یہ تا قیامت تک ہوئی ہے۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں اس پہ ہم تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن مجید کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے اور اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ جتنی بھی پہلے کتابیں ہیں تو اس کی تصدیق یہ کتاب یہ قرآن مجید پہلے کتابوں کی تصدیق بھی کر لیتا ہے۔ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان سب پر نگہبان بھی ہے، اس کا نگہبان حفاظت کرنے والے بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ان کتابوں کی تصدیق ساری چیزیں موجود ہیں۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے محیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکی انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر از سر نو دوبارہ بیان کر کے محفوظ کر دیا، کیونکہ ان کتابوں میں وہی جو توحید اور ہم نے پہلے جو افضل الاعمال و حدیث مبارکہ لا الہ الا اللہ میں ساری چیزیں پڑھ لی تھی، کیونکہ ان کتابوں میں جو جتنی بھی عقائد تھی جتنی بھی ساری عقیدے تھے وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی، کیونکہ ان لوگوں نے اس میں بہت سے تخریفات اور رد و بدل کیے، تو وہی ان ساری چیزوں ان کتابوں کے عقائد قرآن مجید نے دوبارہ اپنے اندر از سر نو دوبارہ نئے سرے سے انہوں نے دوبارہ قرآن مجید نے اس کو دوبارہ بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر پوری اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر پوری اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اس میں عقائد ساری چیزیں جتنی بھی بیان کی گئی ہے تو وہ سارے کے سارے تا قیامت تک یہ سارے کے سارے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا،
تو اس پہ اطمینان کے ساتھ سارے لوگ کیا کر لیتے ہیں، اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کر لیتا ہے، اور یہ بھی ایک پہلے ہم نے بتا دیا کہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور ان چیزوں کے بارے نہیں، انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق وہ انسان کے لیے رہنمائی کر لیتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر اور شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، ہر زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید نے صرف انسان کے لیے جو پیل بتائے کہ آپ لوگ نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے دے اور روزہ رکھے، نہیں، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ قرآن مجید نے بیان کی ہے انسان کے لیے کہ وہ خیر اور شر اور حلال حرام اور اس کے اخلاق اور یہ ساری چیزیں یہ کس طرح ہوں گی، تو قرآن مجید نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہے، اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کی گئی۔ پرتاثیر ایک اثر، کیونکہ ایک بہت زیادہ اثر کرنے والی انداز میں، کہ قرآن مجید نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے، جو یہاں پہ انسان جو کام کرے گا، جو نیکی اور بدی کرے گا، تو اس کو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ آخرت کی زندگی کے متعلق اس زندگی کے بعد دوسری آنے والی زندگی، اس کے متعلق کیا ہے، یہ قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے۔ قرآن مجید انسان کی انفرادی زندگی، ایک انسان کی جو اپنی زندگی ہے، اس کے بارے میں اجتماعی زندگی، ایک ایز اے ہول، پہلے تو انڈیویجول انسان کی جو اپنی انفرادی ہے، لیکن اس کے بعد اجتماعی پوری ایز اے ہول، ان سب چیزوں کے بارے میں معاشرتی حقوق و فرائض، معاشرے میں ایک انسان کے جتنے بھی ایک دوسرے کے اوپر حقوق اور فرائض ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کی ہے۔ معاشی و اقتصادی امور اور سیاسی و بین الاقوامی معاملات کے متعلق جامع معلومات پیش کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ معاشی اقتصاد، آپ لوگ تجارت اور لین دین یہ ساری چیزیں کس طرح کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی و بین الاقوامی معاملات کے متعلق جامع معلومات پیش کرتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے قرآن مجید آپ لوگ کے لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی اور یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہے، تو اسی طرح قرآن مجید بھی انسانوں کے لیے بین الاقوامی، انٹرنیشنلی اور جتنی بھی ہے یہ سارے معاملات، لین دین، تجارت، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت ممتحنہ میں وہ بیان کر لیتے کہ آپ لوگ کن لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، کس طرح رکھیں گے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلونكم في الدين، یہ ساری چیزیں کہ آپ لوگ کس کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے اور کس کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، ان سب چیزوں کے بارے میں بھی بیان کر لیتا ہے۔ اس میں وہ تمام باتیں وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہے جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کے پاس حق جاننے کے لیے اس کتاب سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کے لیے جتنی بھی اس میں معلومات ہے، تو وہ تمام باتیں اگر انسان اس کو غور سے یہ پڑھنے کی کوشش کر لے، اس کا ترجمہ اس کی سمجھنے کی کوشش کر لے، تو انسان کے لیے، انسان کی جو جتنی بھی اس کے لیے اس میں اصول اور ضوابط بیان کی گئی ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے تا قیامت تک، انسان کے لیے اس میں ایک ہدایت موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایسی انداز ہے کہ وہ ہر زمانے کے ساتھ، کیونکہ قرآن مجید کا جتنی بھی اس کا عبارت ہے اور اس کا جتنی بھی یہ دوسری انسان کے معاملات ہیں اور جتنی بھی زندگی گزارنے کی اصول ہے، تو وہ سارے کے سارے بیان کی گئی ہے۔ لیکن اگر انسان اس کو سمجھے اور اس کو پڑھ لے، اس کا ترجمہ کر لے، سمجھنے کی کوشش کر لے، تو انسان کے پاس، کیونکہ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بحیثیت مسلمان ایک انسان حق جاننے کے لیے اس کتاب سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں۔ ہمارے معاملات ہے، لین دین ہے، ہماری جتنی بھی ساری معاشی حالات ہے، کیونکہ جتنی بھی ہماری آج کل سوشلزم اور کمیونزم اور جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں تو سارے ناکام ہو چکے ہیں، لیکن اسلام کا اقتصادی نظام اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو یہ سودی نظام اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح یہاں پہ قرآن مجید کا ہم نے مختصر تعارف پڑھ لیا۔ انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں مختصر بیان کریں گے۔